اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں سے $1 ارب کی بڑی رقم موصول ہو گئی ہے۔ مرکزی بینک کو عالمی بینک سے $50 کروڑ اور ایشیائی ترقیاتی بینک یعنی ADB سے بھی $50 کروڑ ملے ہیں۔ اس حوالے سے ملک کے معروف معاشی تجزیہ نگار اکنامسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی رائے کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ 18 اگست 2018 کو جب عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو اس وقت اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر تھے ان کا حجم تھا $10.2 ارب اور بار بار اس بات کی تکرار کی جا رہی تھی کہ کہ اس وقت ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اس کے 13 ماہ کے بعد جب بیرونی قرضوں میں تقریباً $13 ارب کا اضافہ ہو چکا تھا، اس وقت اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر گر کر $7.9 ارب رہ گئے، یعنی $2.3 ارب کی ذخائر میں کمی، بیرونی قرضوں میں $13 ارب کا اضافہ، اور ملک جو ہے معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو گئی۔ یہ حیران کن بات ہے۔ اب اگر جو تازہ ترین اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 12 جون 2020 کو اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے جو مجموعی ذخائر ہیں ان کا حجم ہے $10.1 ارب، یعنی اس سے کم جو اس حکومت کو ورثے میں ملا تھا 18 اگست 2018 کو $10.2 ارب، جبکہ معیشت دیوالیہ کہی گئی تھی، اور آج جب یہ اس سے نیچے ہیں اور 31 مارچ تک بیرونی قرضوں میں $15 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے، ہم معیشت میں کامیابیوں کے دعوے کر رہے ہیں، تو قوم کو اور جو ان کو سوچنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اس وقت جیسا کہ سب کو علم ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو روزگار بھی خطرے سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریمیٹنس کم موصول ہو رہی ہیں۔ مرکزی بینک کے باعث زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کا روزگار ان سے چھن رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی امپورٹس میں زبردست کمی ہونے سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو گیا ہے۔ مئی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ $13 ملین سرپلس رہا۔ اپریل 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ $530 ملین خسارے پر مبنی تھا، جبکہ مئی 2019 میں $1 ارب سے زائد خسارے کا سامنا تھا۔ اسٹیٹ بینک کو ملنے والی عالمی مالیاتی اداروں سے $1 ارب کی امداد پر ملک کے معاشی تجزیہ نگار عتیق الرحمان کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے سنتے ہیں۔ کووڈ-19 نے جہاں بہت ساری تباہ کاریاں مچائی، وہاں پاکستان کی معیشت کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا۔ لگ بھگ کہتے ہیں کہ ₹3 ٹریلین کے قریب پاکستان کی اکنامک ڈیمیجز اور لاسز ہوئی ہیں۔ کووڈ-19 کی لاسز کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپارچونیٹیز اور بینیفٹس بھی خوب آئے کووڈ-19 میں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کوئی $500 ملین اور ورلڈ بینک نے کوئی $500 ملین کریڈٹ کیے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں، جو لگ بھگ $1 بلین بن جاتے ہیں۔ یہ کنسیشنل فائنینسنگ ہے جو کہ ہمارے فسکل بجٹ کی جو بہت بڑی گیپ ہے اور جس میں فائنینسنگ پرابلمز ہے اس کو فل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 سے بھی نور ازما ہونے کے لیے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی دیکھا گیا ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل سیکٹر میں بھی اس کو کور کرنے پر کوشش کی ہے۔ اب حکومت کے پاس یہ جب سے پیسے آئے ہیں، ہم ایک ہی بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت سے کہ کووڈ کو اگر ختم کرنا ہے اور اس سے لڑنا ہے تو کسی طرح بھی اس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹیز کو بوسٹ کرنا پڑے گا۔ ٹیسٹنگ کیپیسٹیز تبھی بوسٹ ہو سکتی ہیں جب گلی، محلے، علاقے، ہر جگہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز ہو۔ گورنمنٹ فائنینس کرے BSL-2 لیبارٹریز کو اور مولیکولر لیبارٹریز کو جن پر کام ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو بہت ہی آسانی سے ٹیسٹ ملیں اور سستے ٹیسٹ ملیں۔ یہ سب سے بڑا بینیفٹ اس گرانٹ سے لیا جا سکتا ہے۔